الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. معزز سامعین کرام، گزشتہ سبق کے اندر آپ یہ بات پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے سورۃ التوبہ آیت نمبر 99 کے اندر کہ اللہ احکم الحاکمین یہ بات ارشاد بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں مال صرف کرو اور نیت یہ رکھو کہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دعا مل جائے. اور یہ اس وقت بہت زیادہ لوگ دور دراز سے آتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو صدقہ دیا کرتے تھے، جو زکوٰۃ کا مال ہوتا تھا دیا کرتے تھے آ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے کل سنا صحیح البخاری کی حدیث بھی آپ احباب کے سامنے پیش کی، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ ابی اوفا کی آل کے اوپر رحم فرما. اور آج کے سبق کے اندر آپ یہ بات پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور قیامت تک آنے والی نسل کے لیے کیا چیز تیار کر رکھی ہے. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں والسابقون الاولون، پہلے سبقت لے جانے والے من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے پہلے آنے والے اور انصار میں سے پہلے سبقت لے جانے والے، والذین
اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، یعنی نیکی کے ساتھ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم کے اوپر چلے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین کرام نے 3 تشریحات بیان کی ہیں۔ پہلی تشریح وہ بیان کرتے ہیں کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اس آیت کریمہ سے وہ صحابہ کرام مراد ہیں جو بعد کے اندر مسلمان ہو گئے تھے اور بعد کے اندر ہجرت کر کے آئے تھے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا نا، دور دراز سے لوگ شہر چھوڑ کر اور مکہ چھوڑ کر، گھر بار بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کے جو مدینہ ہجرت کر گئے تھے، ایک مطلب مفسرین کرام نے یہ بیان کیا، یعنی ان کے بعد اعلان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ چل گئے وہ تو چل گئے، لیکن ان کے بعد جو آئے اللہ تعالیٰ، مفسرین کرام کہتے ہیں اس میں سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگ مراد ہیں، اور دوسرا کہتے ہیں کہ تابعین جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، تبع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا، اور تیسری تفسیر مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک آنے والی نسل جو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم کے اوپر چلے گی وہی کامیاب ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی دوسری جگہ کیا فرمایا، سورۃ بقرہ کے اندر کہ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ایمان صحابہ کرام جیسا لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی معلوم کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارا دنیا کے اندر زندگی گزارنے میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کسی کے ساتھ بات کرنا، کسی سے بات منع کر دینا، سارے کا سارا طریقہ صحابہ کرام کے اوپر ہوا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ صحابہ کرام عزیز بھائیو، ان کا یہ منہج تھا کہ وہ اگر کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی کے ساتھ بغض رکھتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی کو دیتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی کو نہ دیتے تھے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کے لیے کیا بیان کیا، فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے۔ یعنی عزیز بھائیو، ہم بھی اس فضیلت کے اندر آ سکتے ہیں، یعنی جب ہم اللہ رب العالمین کے بتائے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو تب ہم کامیاب ترین بن جائیں گے، اور ہم کامیابی کے ساتھ ساتھ جنت کے بھی مستحق بن جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، کہ احسان کیا ہوتا ہے، ان کی پیروی۔ ہم نے عمل چھوٹا سا عمل کرنا ہے کہ دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے تو صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چل کے گزارنی ہے۔ بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے لیے میں نے کیا تیار کر رکھا ہے کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ، کہ میں نے ایسے لوگوں کے لیے
جنت تیار کر رکھی ہے، اور ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ تحت الانہار، جس جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مجھے بتائیں نا اس جنت کے کیا نظارے ہوں گے، کہ دیکھیں نا کہ جب سلیمان علیہ السلام تھے تو غالباً وہ جب آئی تھی، ان کا تخت تھا پانی کے اوپر، شیشے کے اوپر جب تخت تھا، شیشے کے اوپر جب چلی، نیچے پانی تھا، تو وہ کپڑے کو اٹھا رہی تھی، غالباً عورت تھی، وہ واقعہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے، بلقیس والا واقعہ جو تھا۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہاں پہ وہ کتنا خوبصورت منظر تھا کہ بلقیس کا جو تخت تھا اس کا اوپر پانی کے اوپر محل تھا، سارا کچھ تھا۔ تو یہاں پہ آپ جب جنت میں جائیں گے تو آپ کے نیچے سے جو نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کا کیا مقام مرتبہ ہوگا۔ تھوڑا سا سوچے نا، اپنے ذہن کے اندر تصور تو لائیں نا کہ جنت کے اندر آپ جائیں گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں ہی نہریں جا رہی ہیں، اور خالدین فیہا، اس جنت کے اندر آپ ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال نہیں رہیں گے، بلکہ کیا رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا، اب ان لوگوں کا تذکرہ آنے والا ہے جو منافقین ہیں، بالکل شارٹ ہے، اور آپ سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے بڑا فائدہ ہو۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد بدوی ہیں، ان میں کچھ منافق لوگ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، تیرے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو گاؤں والے بڑے منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی کچھ منافق ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھ آنے لگا، غور کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ لوگ اڑے ہوئے ہیں منافقت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کسے بتا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بات غور کرنے والی ہے۔ یہاں سے میں آپ کو ایک بہت بڑا انتہائی عام مسئلہ بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ارد گرد کچھ منافق ہیں اور وہ اپنے منافقت کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ لا تعلمہم، کہ محبوب آپ انہیں نہیں جانتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے محبوب، آپ کے ارد گرد کچھ ایسے منافق ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے۔ مسئلہ سمجھ آنے لگا ہے کہ ہمارے، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو کہہ دیتے نا اللہ تعالیٰ کہ محبوب آپ کے ارد گرد کچھ منافق ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب لا تعلمون، آپ انہیں نہیں جانتے ہیں، نحن نعلمهم، ہم ان منافقوں کو جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين، ہم انہیں عذاب دیں گے، دوہرا عذاب، دو مرتبہ عذاب دیں گے۔
ثم يردون الى عذاب نظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف، یعنی جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق قیامت والے دن جہنم کے سب سے نیچے جو گڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ منافق کو ادھر رکھیں گے۔ عزیز بھائیو، افسوس یہ ہوتا ہے کل یہ صفات مشرکین کے اندر، منافق، یہ منافقوں والی جو علامات ہے کافروں کے اندر پائی جاتی تھی، اور آج افسوس یہ ہوتا ہے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے اندر، دوست احباب بزرگوں کے اندر یہ نفاق پایا جاتا ہے۔ سامنے کوئی بات نہیں کرتا، پیٹھ پیچھے سارے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، یہ نفاق بہت بری علامت ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت برا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کافر بھی جہنم میں جائے گا، مشرک بھی جہنم میں جائے گا، لیکن منافق جہنم میں جائے گا، اور جہنم کے سب سے نیچے جو طے ہوگی وہاں پہ منافق ہوگا۔ کیوں؟ یہ بڑی میٹھی زبان والا ہوتا ہے، ساری نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے، حج کرنے والا ہوتا ہے، عمرے کرنے والا ہوتا ہے، بڑا نیک بننے والا ہوتا ہے، حاجی پریزی ہوتا ہے، لیکن منافق ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس منافق کو جہنم کے نیچے سب سے نیچے گڑھے میں رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جو بیٹھے ہیں، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی برگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آنے والی آفات مصیبتوں کو دور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ خیر ہے جی، کل دے تو آواز اصل تو کرے ہیں پہنچ بھی نہیں ہے، بات کرنی آنی۔